بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو کیا 9-10 بجے اس کو ادا کر سکتے ہیں، یا اگر اس وقت ادا نہیں کر سکے تو کیا کسی دوسری نماز کے ساتھ اس کو قضا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے نیت کریں گے اور کتنی رکعت کی قضا کریں گے، کیا سنتوں کی بھی قضا ضروری ہے یا نہیں، ان تمام مسائل کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم نماز فجر کی قضا پر بات کریں، اس سے پہلے ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیجئے جو ہر وقت آپ کے کام آئے گا۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر قضا نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے سوائے 3 مکروہ اوقات کے۔ وہ 3 مکروہ اوقات ہیں، پہلا ہے ان میں سے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک، اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وقت ہے استواء شمس، زوال کا وقت، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا تھا، جب سورج زرد ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز آپ وہ قضا کر سکتے ہیں، پابندی یا ممنوع نہیں ہے۔ اب آتے ہیں فجر کی نماز کی قضا کی طرف۔ تو اگر کسی سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، وہ ادا نہیں کر سکا، سویا ہوا تھا، آنکھ نہ کھل سکی، کوئی اور عذر تھا، نماز قضا ہو گئی، تو جب اشراق کا وقت ہو جائے گا، جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر فجر کی قضا کر لینا درست ہے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے تو آدمی کو قضا کر لینی چاہیے تاکہ مزید غفلت نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو، اور دوسرا جو آپ کے ذمہ فرض ہے یہ فرض بھی ادا ہو سکے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے نماز قضا کر لینا چاہیے، اور اشراق کے بعد سے فوراً قضا کر لینا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی رکعت کی قضا کرے گا، کیا 2 رکعت نماز سنت کی بھی قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسی دن قضا کر رہا ہے اور زوال کے وقت سے پہلے کر رہا ہے، زوال کا وقت یعنی نماز ظہر سے پہلے زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آدمی فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہے، اس صورت میں نماز فجر کی سنتوں کی بھی قضا کرے گا۔ ویسے تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنتیں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ان کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے اور پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے اسی دن اگر آدمی قضا کر رہا ہے تو سنتوں کے بھی ساتھ قضا کرے گا، اگر زوال سے پہلے ادا کر رہا ہے، کیونکہ کئی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کسی سے فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ اسی دن وہ زوال سے پہلے ان کی قضا کر لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی سے پوری نماز چھوٹ گئی اور وہ اسی دن قضا نماز کر رہا ہے زوال سے پہلے، تب وہ سنتوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر وہ زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد کر رہا ہے، یا دوسرے دن کر رہا ہے، یا کئی دنوں کے بعد فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ سنتوں کی قضا نہیں کرے گا، صرف 2 رکعت فرض نماز کی قضا ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی آدمی سے صرف نماز فجر کی سنتیں قضا ہو گئی، یعنی جب وہ مسجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اب اتنا وقت نہیں تھا کہ سنتیں ادا کرتا، اگر سنتیں ادا کرنے کھڑا ہو جاتا تو وہاں سے جماعت نکل جاتی، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور جب سورج طلوع ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے، مکروہ وقت جب نکل جائے، تو اس وقت سے لے کر وہ زوال کے وقت تک، اس وقت کے درمیان میں وہ 2 رکعت سنتوں کی قضا کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ مضمون کئی حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اگر کسی سے سنتیں رہ جائیں تو وہ طلوع آفتاب کے بعد وہ ان سنتوں کو قضا کرے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد یعنی جب اشراق کا وقت ہو جائے، مکروہ وقت نکل جائے، تو اس کے بعد سنتوں کی قضا کرے گا۔ اس سے پہلے نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد کوئی آدمی سنتوں کی قضا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر وہ اشراق کے وقت تک، اس وقت کے درمیان میں سنتیں پڑھنا یا کوئی بھی نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، وہ مکروہ ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لہٰذا سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے، جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد وہ سنتوں کی قضا کر سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ قضا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو نماز جب بھی کوئی ادا کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے چونکہ نیت کرنا لازمی ہوتی ہے، تو قضا نماز کی نیت بھی سب سے پہلے کرنی ضروری ہوتی ہے، اور قضا نماز کرتے وقت قضا نماز کی نیت میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نیت میں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ قضا نماز کی نیت کر رہے ہوں تو اس دن کا تعین کرنا بھی ضروری ہے جس دن کی نماز کی قضا آپ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی آج کے دن کی ہی فجر کی قضا کر رہا ہے تو وہ نیت میں
یہ ضرور کہے گا کہ میں آج کے دن کی فجر کی قضا کر رہا ہوں۔ اگر گزشتہ کل کے دن کی قضا کر رہا ہے تو کہے گا کہ میں کل کے دن کی فجر کی قضا کر رہا ہوں۔ جمعے کی قضا کر رہا ہے تو یہ کہے گا کہ میں جمعے کے دن کی فجر کی قضا کر رہا ہوں۔ تو الغرض جو بھی نماز ادا کر رہا ہے اور جس دن کی قضا ادا کر رہا ہے تو اس دن کا تعین اور اس نماز کا تعین کرنا ضروری ہے۔ تو نیت میں یہ چیز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے باقی نمازوں سے۔ باقی وہ طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سنتیں پڑھیں گا، اگر اسی دن زوال سے پہلے فجر کی قضا کر رہا ہے، اگر اس کے بعد ادا کر رہا ہے تو صرف 2 رکعت نماز فرض کی نیت کرے اور 2 رکعت نماز فرض ادا ہو جائے تو یوں اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ اہم مسائل آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔